تو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو. نیچے کر کے چلنے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن غض بصر، آنکھوں کو نیچا کر کے چلنے کا حکم اس وقت دیا گیا جبکہ خواتین پردہ نشین بھی ہوتی تھیں، پردے میں ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی غض بصر کا حکم. اب آج جبکہ چاروں طرف فتنے کے بازار گرم ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی گزر رہی ہیں اور ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کے جسم نمایاں ہیں، تو اس طرح جو ہے تو آدمی کے لیے راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ غض بصر، اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چل. لیکن معاملہ یہیں پر نہیں رکتا، آگے جو آنکھوں کے لیے بلا اور مصیبت اور بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے وہ آج کل کے یہ آلات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل گئے ہیں. پہلے ہوتا تھا سینماؤں کے اندر فحاشی ہوا کرتی تھی اور یعنی ہوا کرتی تھی سینماؤں کے اندر، لیکن یہ اسی کے لیے ہوتی تھی جو سینما جا کے لائن میں کھڑا ہو اور ٹکٹ لے اور جا کر سینما کے اندر بیٹھے اور فلم دیکھے، یہ اس کے لیے ہوتا تھا. اور ہمارے حضرت والا میرے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی سینما کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ٹکٹ لینے کے لیے، تو مجھے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے یہ مشقت اٹھا رہے ہیں کاہے کے لیے؟ ٹکٹ لینے کے لیے. کاہے کا ٹکٹ لینے کے لیے؟ فلم دیکھنے کا، اور فحاشی اور یعنی کا ٹکٹ لے رہے ہیں. تو میں ان کو اوپر ترس آتا ہے، ایسا ترس آتا ہے جیسے کسی بیمار پر آتا ہے. کوئی بیمار ہو آدمی، ذہنیت بیمار ہے، نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ دعا پڑھا کرتا ہوں جو کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. جب کوئی بیمار ہو تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو انہی لوگوں کو موقع ملتا تھا جو سینما میں، اب اگر کوئی مولوی داڑھی والا جا کے سینما کی لائن میں لگ جائے تو یہ بڑا مشکل کام، کتنا ہی اس کا دل چاہ رہا ہو دیکھنے کا، میں سینما دیکھوں، فلم دیکھوں، تو لیکن جا کے لگ جائے سینما کی لائن میں تو لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ داڑھی جو ہے نا بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو. یہ داڑھی بہت گناہوں کو بچاتی ہے. تو یہ سمجھ لو یہ داڑھی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. تو اگر کوئی داڑھی والا جا کے سینما میں لائن لگائے اور وہاں سے ٹکٹ خریدے تو یہ کر نہیں سکتا وہ داڑھی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حفاظت کا حصار بنا دیا.